أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. کل ہماری گفتگو نماز کی سنتوں کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی. کل کا وہ پہلا دن تھا. آج بھی نماز کی سنتوں کو ہی بیان کیا جائے گا تاکہ اچھی طریقے سے ہمارے ذہن میں حفظ ہو جائیں اور ہمیں یاد ہو جائے. اور کل نماز کا ہی ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ نماز کے اندر اگر کوئی مسکراتا ہے, ہنستا ہے یا قہقہہ لگاتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے. مسئلہ پھر دوہرا لیں کہ اگر کوئی انسان نماز کے اندر مسکراتا ہے, اس کے دانت ظاہر ہوتے ہیں, تو ایسے مسکرانے سے نہ تو اس کی نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا. اور اگر نماز کے اندر وہ ہنستا ہے جس سے کہ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جس کو وہ خود سنتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر نماز کے اندر وہ قہقہہ لگاتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی آواز کو وہ خود بھی سنتا ہے اور آس پڑوس کے لوگ بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن اور حالت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا یہ لازم و ضروری ہوگا. اب ہم پھر نماز کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. سب سے پہلے نماز کے اندر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. تکبیر تحریمہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ کیا ہے, سنت ہے. اور اس کے بعد جب ہم تکبیر کہہ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو چھوڑنے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے, چھوڑنے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے. اس میں کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں, نہ ملانے کی اور نہ ہی پھیلانے کی. ٹھیک ہے. اور جب تکبیر بولتے ہیں تو تکبیر بولنے کے وقت نہ ہی اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور نہ ہی اپنے سر کو نیچے کی طرف جھکائیں گے, بلکہ آپ کی نگاہ کہاں پر ہونا چاہیے, جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں. تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا اور حالت انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا اور تکبیر کہنے کے وقت اپنے سر کو نہ جھکانا. ٹھیک ہے. تب ایک آدمی, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, دیکھا ہے کہ وہ نماز میں اپنے سر کو اٹھا بھی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سر کو جھکا بھی لیتے ہیں. یہ کیا ہے, سنت کے خلاف ہے. اور جب تکبیر بولتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو جس طریقے سے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے کہ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا. بہت سے سارے لوگ ان کا ہاتھ جھکا ہوتا ہے اور وہ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اب اچھا, امام نماز پڑھاتا ہے تو اس میں امام کو الگ سے کچھ بولنا پڑتا ہے, اور امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو آہستہ وہ چیز کرنا پڑتی ہے. تو اللہ اکبر اور رکوع میں جانے کے لیے رکوع میں تسبیح بولتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ, ان سب کا اور سلام پھیرنا یہ بلند آواز سے امام کا کرنا کیا ہے, سنت ہے. سمجھ گئے. اچھا, مرد اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے ہیں, کانوں تک, لیکن عورتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے مختلف اور الگ ہے. ان کو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا, بلکہ ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مونڈھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. سمجھ گئے. اگر گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں اور اس کے وہ خلاف کرتی ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کانوں تک نہیں لے جانا ہے, بلکہ مونڈھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور جا کے نیت باندھ لینا. اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب تکبیر بولنے کے بعد آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نیچے تک پھٹکارتے ہیں, اس کے بعد میں جا کے کہیں نیت باندھتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا, بلکہ تکبیر کہنے کے بعد بغیر نیچے ہاتھ لائے ہوئے ہمیں کس کی طرف جانا ہے, نیت باندھنے کی طرف. اور نیت باندھنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اپنی چھنگلی اور انگوٹھے سے اپنے کلائی کو پکڑ لیں اور 3 انگلیوں کو کہاں پہ رکھیں, کلائی کے اوپر رکھیں. یہ کیا ہے, سنت طریقہ ہے. اور جب رکوع میں جائیں تو ہونا کیا چاہیے کہ ہماری پیٹھ مکمل سیدھی ہو اور سر کس کے برابر ہو,
पीठ के बराबर हो। और इसमें कहना क्या है हमें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कितनी मरतबा, 3 मरतबा। ये क्या है, सुन्नत है कम से कम। और इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो 5, 7, 9, 11 ताक आदत में जितना लंबा आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन इमाम हजरात को ये ख्याल रखना चाहिए, अपने पीछे वालों को, ये उसके लिए है जो मुनफरिद और तन्हा नमाज पढ़ रहा है, ताकि पीछे वाले को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। नमाज का दरमियानी पढ़ाना ये भी बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना, तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत ज़्यादा ताख़ीर। जल्दी में यह नहीं होना चाहिए कि लोग नमाज को हल्का समझने लगें, और ताख़ीर में ये नहीं होना चाहिए कि पीछे वाले अगर बेचारे कमज़ोर हों तो फिर उन्हें परेशानी लायक हो जाए, समझ गए। और उसके बाद क्या करते हैं, जब तकबीरें हम कह लेते हैं उसके बाद सबसे पहले नमाज के अंदर क्या किया जाता है, वो सना पढ़ा जाता है, और सना का पढ़ना भी ये सुन्नत है। और उसके बाद तअवुज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका पढ़ना भी क्या है, सुन्नत है। अच्छा, करना क्या है, ऐसा नहीं एक के बाद में दूसरे को करने के लिए फासला हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सना के बाद में फौरन तऊद और उसके बाद में फौरन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी पढ़ना क्या है, फौरन पढ़ना, ये भी सुन्नत है। अब हम जब रुकू में जाते हैं तो हमारी हथेली, कल भी मैंने बताया था क्या होना चाहिए कि हमारे घुटनों पर होना चाहिए, और हमारी उंगलियां जो है ना वो खुली होना चाहिए, उंगलियां हमारी खुली होना चाहिए। और इस हालत में हम रुकू करें। जिस तरीके से हम सजदे में तस्बीह पढ़ते हैं इसी तरीके से हमें रुकू में भी 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना, और ये क्या है, सुन्नत है। अच्छा, सजदे में जाने की कंडीशन क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें इख्तिलाफ भी करते हैं। जाने की कंडीशन ये होना चाहिए कि सबसे पहले जब हम जाएं तो तकबीर कहते हुए हमें सबसे पहले सजदे में जाने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा रखना है, घुटनों को सबसे पहले रखना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें अपने हाथों को रखना है, उसके बाद में फिर हमें अपनी नाक को रखना है, और फिर चौथे नंबर पर हमें अपनी पेशानी को रखना है। ये तरीका भी है और ये सुन्नत तरीका भी है, समझ गए ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पेशानी ऊपर होती तो उसे पहले रखते हैं, और नाक उसके बाद में होती तो उसको बाद में रखते हैं। ये ख्याल आप रखें कि जब सजदे में जाएं तो पहले अपने घुटनों को रखें, फिर उसके बाद अपने हाथों को, और फिर अपनी नाक को, और उसके बाद में फिर अपनी पेशानी को। अच्छा, जब उठें तो इसका उल्टा करना है कि जो हमने सबसे पहले रखा था इसको सबसे बाद में उठाना है, दूसरे नंबर पे जो हमने रखा था उसको उससे पहले, और जो हमने उसके बाद रखा था उससे पहले, और जो सबसे पहले रखा था उसको सबसे पहले, सबसे बाद में रखा था उसको सबसे पहले उठाना। यानी इस तरीके से समझ लीजिए, जाने में घुटने रखना है, हाथ रखना है, उसके बाद में अपनी नाक को रखना है और पेशानी को रखना है। लेकिन जब उठना है तो सबसे पहले पेशानी को उठाना है, और उसके बाद नाक को उठाना है, उसके बाद अपने हाथों को, और हाथों पर, ये घुटनों पर ही जोर देके अपने घुटनों को उठाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जमीन पर हाथ रख के और सहारा लेके उठते हैं बगैर उज़्र, ऐसा करना क्या है, ये सुन्नत के खिलाफ है, समझ गए, ये क्या है, सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, सजदा करने की भी कंडीशन इंसान को कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि औरतों की तरह सजदा करते हैं कि उनके बाजू जो होते हैं वो करवटों से मिले होते हैं, और उनके रान जो होती हैं उनकी पिंडलियों से मिली हुई होती हैं, और वो जैसे कुत्ते जमीन पर बैठते हैं उस हालत में सजदा करते हैं। हालांकि ये कैसा तरीका औरतों के लिए है कि वो सिमट कर सजदा करें, हालांकि मर्दों के लिए क्या है कि वो अपने बाजू जो है वो अपने करवटों से क्या रखें, जुदा रखें। इनको ये मिला के नहीं रखना है, बल्कि क्या है, बीच में गैप और जगह करके रखना है, और ये जो हिस्सा है इसको भी इससे मिला के नहीं रखना, बल्कि क्या है, उठा के रखना है, समझ गए ना। ऐसा नहीं जैसे कुत्ते अपने कलाइयों आगे वाले हाथों को फैला लेते हैं और जमीन पर चिपक के बैठते हैं, ऐसे मर्दों की कंडीशन नहीं होना चाहिए सजदे के लिए। कंडीशन किसके लिए है, औरतों के लिए, कि वो जितना समेट कर चाहे उतना समेट कर सजदा करें, ये उनके लिए पर्दे के लिए जरूरी है, समझ गए। अब सजदे में भी हमें क्या पढ़ना है, 3 मरतबा सुबहान रब्बी। जिस तरीके से हमने रुकू में पढ़ा था इसी तरीके से सजदे में भी पढ़ना हमारे लिए क्या है, सुन्नत है। कितनी मरतबा, 3 मरतबा। जिस तरीके से रुकू को हम बढ़ा सकते थे इसी तरीके से हम चाहें तो सजदे में भी तस्बीह को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इमाम जब कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो मुक्तदी क्या बोलते हैं, रब्बना लकल हम्द। ये भी कहना क्या है, सुन्नत है। और जो इंसान तन्हा पढ़ रहा हो, ना इमाम है ना मुक्तदी है, तो उसके लिए दोनों का कहना ये क्या है, सुन्नत है, समझ गए ना, दोनों का कहना
سنت ہے۔ اور جب ہم آخر میں تشہد میں بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم، اور اس کے بعد کوئی بھی دعائیں معصورہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، جتنی دعائیں سرکار سے ثابت ہیں ان سب دعاؤں کو کیا بولتے ہیں؟ دعائیں معصورہ۔ جو بھی آپ کو یاد ہو اس دعا کا پڑھنا اور درود پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو سنت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب انسان اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے نماز پڑھنے میں بھی اس کا دل لگے گا، اور ایسی نماز کو اللہ رب العزت جلد سے جلد ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسائل کو یاد بھی رکھیں، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز بتائی جاتی ہے نماز میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ گئے؟ جب انسان پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نماز بھی درست ہوتی جاتی ہے اور اس کو مسائل بھی یاد ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان غور نہیں دیتا ہے اور آج بتایا گیا کل ہمیں کوئی مطلب نہیں، تو ہم صرف سن تو رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا۔ کوشش یہ کریں جو سنیں اپنی نماز میں اسے دہرانے کی کوشش کریں۔ سمجھ گئے؟ ایک چیز اچھا ہم نے اور بتائی تھی نماز جنازہ کے سلسلے میں، جب سنتوں کا ہی بیان چل رہا تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے۔ فرض تو ہم نے بیان کر دیے تھے، کتنے تھے نماز میں یاد ہے کسی کو؟ کون کون سے؟ کھڑا ہونا اور چاروں تکبیروں کا کہنا نماز جنازہ کے اندر فرض ہے۔ اچھا سنتیں کتنی ہیں نماز کے اندر؟ نماز جنازہ طریقہ اور دعا جو ہے وہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن سنتوں کی بات چل رہی تو نماز جنازہ کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 3 سنتیں ہیں۔ کون کون سی؟ اللہ رب العزت کی بڑائی اور ثنا بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ سمجھ گئے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ فرض کتنے ہیں؟ 2، اور سنتیں کتنی ہیں؟ 3۔ نماز جنازہ کے اندر واجب کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہے نیت کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو نیت زبان سے کرنا کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ اگر نماز جنازہ کی نیت آپ زبان سے نہیں بھی کر سکتے ہیں تو نماز جنازہ کی نیت کرتے ہوئے اپنے دل میں ارادہ کرتے ہوئے آپ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں شریک ہو جایا کریں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں یا ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، تو جاتے تو ہم نماز جنازہ میں ہیں لیکن اپنی شکل اور صورت دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں انسان جان لے کہ نماز جنازہ میں آیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، مرنے والے جو انسان چلا گیا اور اس کی آپ نماز جنازہ میں آئے اور نماز ہی اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کا آنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دور سے انتظار کر رہے ہوتے کب جلدی نماز ہو اور قبرستان میں دفن کرنے کے بعد میں ہم گھر چلے جائیں۔ اچھا یہ بتا، آپ کھڑے رہیں گے تب بھی اتنی دیر لگے گی اور آپ نماز پڑھ لیں گے تب بھی اتنی دیر لگے گی؟ ایسا تو ہے نہیں آپ نہیں پڑھیں گے تو جلدی ہو جائے گی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ مت سمجھیں کہ جو مر گیا اس کا ہی فائدہ ہو سکتا، اس کی وجہ سے آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ہو سکتا تم میں سے کوئی نیک ہو جس کی وجہ سے جانے والے کی مغفرت ہو جائے، اور آج تم نہیں پڑھو گے تو مجھے امید ہے کل کا وقت جو آ رہا ہے وہ اس سے بھی برا آ رہا ہے، کل تمہاری بھی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو کوشش کریں، موت کا کسی کا کوئی پتہ نہیں کب کس کے لیے آ جائے، جب تک انسان ہے تو نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ اور بتائیں کسی کو پریشانی پوچھنا نماز کے سلسلے میں یا غسل وضو کے بارے میں؟ عالم صاحب جیسے جنازے نماز پڑھی جاتی ہے جی، تو جہاں پر لوگ نماز پڑھتے کھڑے ہوئے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کیا؟ مطلب ہاں، پاک ہونا تو کوئی بھی نماز پڑھے، کوئی بھی عبادت کرے جس جگہ پہ ہو رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا تو لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہماری مسجدیں پاک ہوتی ہیں اس طریقے سے تو وہ جگہ پاک ہوگی نہیں، اس لیے پتہ نہیں کون کون اس کے پاس سے گزرتا ہے اور کون نہیں گزرتا۔ ظاہری حالات میں اگر ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے تو اس جگہ پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں دکھ رہی ہے تو پھر اس کا ہٹانا اور دور کرنا یہ لازم ضروری ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نماز جنازہ کا یہ بھی مسئلہ ہے، جس کی جگہ پر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کی اجازت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یا تو آپ جگہ منتخب کریں، یا تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے انسان کی جگہ ہے تو ہمیشہ کے لیے اس سے اجازت طلب کر لو کہ یہاں پہ نماز جنازہ ہم پڑھتے رہیں یا نہ پڑھتے رہیں۔ سمجھ گئے نا؟ وقت کی زمین ہے تو وہاں پہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کسی کی خاص زمین ہے تو اس کی اجازت یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ مالک نہیں